سے زیادہ میٹھا، اس کے پیالے صفائی والے اور چمکتے اور دمکتے ہوئے اور تعداد میں ستاروں کے مثل ہوں گے۔ اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہماری ایک عظیم نعمت کے شکریہ میں نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی جسمانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت کیجیے، ہے نا۔ اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور پورا اہتمام رکھیے، اور اسی طرح مالی عبادتوں میں قربانی ہے، اہتمام رکھیے۔ لہذا جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرتے رہیے۔ اس سے کافروں اور جاہلوں کی بھی تردید کرنا مقصود تھا۔ تردید کا مطلب ان کی بات کو رد کرنا۔ تو جو قربانی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے نام پر کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اور آپ کے ماننے والے صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور صرف اللہ کے لیے قربانی کریں۔ تو ساتھیوں، اس سورے سے ہمیں چند اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ اسباق کا سبق ہوگا تو ایک، اسباق ہوں گے تو بہت سارے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر انعام کیا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو اس وجہ سے اس سورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ جب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے ہے تو آپ پر شکر واجب ہے۔ تو پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو اس سورے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی نمازیں اور قربانی۔ نماز لیبل ہے جسمانی عبادت کا، اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا۔ تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی انعام دیا جائے، کچھ بھی ہوتا سکتا ہے، وہ آپ خود جانتے ہیں، جو بھی نعمت آپ کو ملے تو آپ کو چاہیے کہ نفلیں پڑھیں، شکرانے کی نفلیں پڑھیں اور قربانی کریں۔ اگر قربانی نہیں کر سکتے تو کچھ پیسے ضرور خیرات کریں شکریہ کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کیا ہوگا؟ ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے ملتا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہو اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہو تو روحانی نسل آپ کی بڑھتی ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے، تو اگر آپ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، ہے نا، ان کی اولادیں ان کو بھول گئیں۔ جیسے کہ آج بھی دیندار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادیں موت تک ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں، ہے نا، موت تک صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ آگے ان کی نسلیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بھی اپنے باپ داداؤں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو عام لوگ اپنی اولادوں پر خرچ تو بہت کرتے ہیں پر دین ان کو سکھاتے نہیں، لیکن جب وہ لوگ مر جاتے ہیں تو چند دن میں ہی ان کی اولادیں ان کو بھول جاتی ہیں۔ جتنا دین سکھایا ہوگا ساتھیوں اپنی اولادوں کو، یعنی آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی، اور جتنا آپ نے اپنی اولادوں کو دین سے دور کیا رکھا ہوگا، آپ کی اولادیں آپ سے سارے فائدے اٹھائیں گی پر مرنے کے بعد آپ کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ تو وہ لوگ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گی اور نہ ہی وہ آپ کے لیے صدقہ و خیرات کریں گے، ٹھیک ہے ساتھیو۔ الحمدللہ ہمارا سورہ کوثر کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری مجلس کا حصہ بنایا ہے، ایسی مبارک مجلس کا حصہ بنایا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اس پر بھی شکر کریں، اور ویسے بھی ساتھیوں اس پر تو شکر واجب ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔